بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانے وال کی سینٹرل جیل میں رات کے 1 بجے جوان لڑکیوں کو گھوڑے پر کیوں بٹھا دیا جاتا تھا؟ دل دہلا دینے والا واقعہ۔ میں شادی کے فقط 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میری رنگین زندگی ایک دم سے سیاہ ہو گئی تھی۔ خوشیاں مجھ سے روٹھ گئی تھیں۔ میری عدت پوری ہوئی تو سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ ویسے بھی مجھے اپنے جوان بیٹے کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ میں رونے کے سوا کر ہی کیا سکتی تھی؟ خیر، اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، اس پر بھی 4 بچیوں کی ذمہ داری تھی اور بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال بھی وہی کیا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ظفر بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، اس لیے میں نے ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی تھی۔ میں بہت محنت کیا کرتی تھی، کبھی کام سے جی نہیں چرایا تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت جلد مالکین کی نظروں میں آ گئی تھی۔ فیکٹری کی مالکین بہت مغرور قسم کی عورت تھی۔ وہ کسی سے عام خاص بات نہیں کیا کرتی تھی، مگر اس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور مجھ سے بات چیت کی تھی۔ تب میں نے انہیں اپنے متعلق بتایا کہ میں بیوہ ہوں۔ مالکین نے میری محنت اور مجبوری دیکھ کر میری تنخواہ بڑھا دی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اب گھر میں خرچہ بھی دینے لگی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ مجھ جیسی بدقسمت لڑکی سے بھی کوئی حسد کر سکتا ہے۔ یوں ہوا کہ فیکٹری کی ایک ورکر مجھ سے جلنے لگی تھی۔ اس نے ایک کھیل رچایا اور مالکین کا موبائل میرے پرس میں رکھ دیا۔ جب مالکین کو احساس ہوا کہ اس کا موبائل غائب ہے تو اس نے سب کی تلاشی لی، اور جب میرے پاس سے اس کا موبائل برآمد ہوا تو وہ حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، میں نے تم پر ترس کھایا، تمہاری تنخواہ تک بڑھا دی، مگر تم نے میرا اعتماد توڑ دیا ہے۔ میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گی۔ مالکین نے پولیس بلوا کر مجھے گرفتار کروا دیا، جبکہ میں تو روتی دھوتی ہی رہ گئی، اپنی صفائی میں بولتی رہی، مگر مجھ پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میرے والدین کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھ سے ملنے جیل آئے تھے۔ بھائی نے بھی میری ضمانت کی بہت کوشش کی، مگر ایک غریب آدمی کی بات اس سسٹم میں کون سنتا ہے؟ یوں جیل میرے حصے میں آ گئی تھی۔ میں یہاں بہت بے چین رہتی تھی، ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات میں یوں ہی جیل میں ٹہل رہی تھی جب میرے کانوں میں لڑکیوں کے بولنے کی آواز پڑی تھی۔ میں جلدی سے سلاخوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ 9 عمر لڑکیوں کو ایک لیڈی کانسٹیبل جیل میں بنے گھوڑوں کے اصطبل کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کون سا وقت تھا لڑکیوں کو اصطبل میں لے کر جانے کا۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ تمام لڑکیاں ادھر ہی رہی تھیں، اور پھر جب وہ لڑکیاں واپس آئیں تو ایک لڑکی اسٹریچر پہ تھی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ آخر اس اصطبل میں ایسا کیا ہوا تھا کہ لڑکی گئی تو اپنے پیروں پر تھی مگر لوٹی اسٹریچر پر تھی؟ میں نے غور کیا تو یہ وہ لڑکیاں تھیں جو بہت کم عمری میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ جیل میں آ گئی تھیں، تو بعض نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی جنم لیا تھا۔ باہر ان بچیوں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ یہیں پہ رہنے لگی تھی۔ دن کے وقت ان لڑکیوں کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا اور دیگر ہنر سکھائے جاتے تھے، یعنی دنیا والوں کی نظر میں سب ٹھیک تھا، مگر رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں ان بیچاریوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا۔ میں نے جیل کے متعلق بہت عجیب سی باتیں سن رکھی تھیں، اس لیے مجھے شک ہونے لگا تھا کہ شاید وہ لڑکیاں کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں اپنا دکھ بھول کر ان کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس 9 عمر لڑکی کی والدہ سے پوچھا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ کل شام تک تو یہ اچھی بھلی تھی اور اب یہ بستر سے لگ گئی ہے اور درد سے کرہ بھی رہی ہے۔ اس لڑکی کا نام شبنم تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بس شام کے وقت اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آرام کر رہی ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے شبنم کی امی سے بہت سے سوالات پوچھے تھے، مگر اس نے مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ نہ جانے وہ ان تمام معاملات سے ناواقف تھی یا مجھ سے حقیقت چھپا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے کی تہہ تک جا کر ہی رہوں گی۔ کچھ دن شبنم بستر سے اٹھ نہ سکی تھی، جبکہ باقی تمام لڑکیاں رات کے 1 بجے اصطبل کی جانب لے جائی جاتی تھیں۔ ایک دن میں نے سنا کہ شبنم اپنی امی سے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میں نے گھوڑوں کے اصطبل نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے،
میں نے تب تو یہی ظاہر کیا جیسے میں نے ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی، مگر جیسے ہی شبنم کی امی آگے پیچھے ہوئیں تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، شبنم، گھوڑوں کے استبل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ میری بات سن کر شدید گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم استبل میں جاتے ہیں؟ میں بولی، میں ہر رات تم لڑکیوں کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ میری بات سن کر شبنم رونے لگی، بولی، ہمیں گھوڑوں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ میں بولی، تو پھر کیا ہوا؟ شبنم کہنے لگی، آج جب ہمیں استبل کی طرف لے جایا جائے گا تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ جانا، پھر اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ لینا۔ میں رضامند ہو گئی تھی۔ رات جب لیڈی کانسٹیبل لڑکیوں کو لینے آئی تو میں بھی ان لڑکیوں کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ رات کے اس وقت جیل میں اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے لیڈی کانسٹیبل کو علم نہیں ہوا کہ میں بھی لڑکیوں میں شامل ہو چکی ہوں۔ خیر، ہم سب لڑکیوں کو استبل کی جانب لے جایا گیا تھا۔ وہاں بڑے ہٹے کٹے گھوڑے کھڑے تھے۔ لیڈی کانسٹیبل بولی، جلدی سے تمام لڑکیاں گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تب میں نے دیکھا تھا کہ ساری لڑکیاں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ وہ رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ گھوڑے بدک جاتے ہیں، ہمیں یہاں پر مت بٹھائیں۔ تب میں آگے بڑھی اور بولی، آپ بچیوں کی مرضی کے بغیر انہیں یوں مجبور نہیں کر سکتی۔ تب لیڈی کانسٹیبل کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ شدید غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ تب میں بولی، اگر آپ نے کسی کو یہ بتایا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ چھپ کر استبل میں آ گئی ہوں تو کوئی بھی مجھ پر اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ ساری انگلیاں آپ کی جانب ہی اٹھیں گی کہ یہ ایک نااہل کانسٹیبل ہے۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تب میں بولی، مجھے سچ سچ بتا دیں، ان لڑکیوں کو یہاں کیوں لاتے ہیں؟ تب وہ کانسٹیبل کہنے لگی کہ جیل میں لڑکیوں کو تعلیم وغیرہ دی جاتی ہے اور رات کے وقت ان کو سخت ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سرکار ان لڑکیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی ہے تاکہ جب یہ جیل سے باہر جائیں تو سر اٹھا کر جی سکیں۔ شاید سرکار ان لڑکیوں کو پولیس میں بھرتی کر لے، اس لیے انہیں گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ دیگر مشقیں بھی دی جاتی ہیں۔ تب میں بولی، پولیس اور گھڑ سواری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ یہ لڑکیاں کتنی خوف زدہ رہتی ہیں؟ یوں تو ان کے دل میں ادارے کے خلاف بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ آپ اپنے کسی بڑے کے ساتھ بات کر کے یہ سب رکوائیں۔ لیڈی کانسٹیبل نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا تھا اور ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھے آ کر بتایا کہ اس کی بات سرکار نے سن لی ہے اور لڑکیوں کی سخت ٹریننگ رکوا دی گئی ہے۔ اب انہیں صرف تعلیم دی جائے گی اور ان لڑکیوں کو اجازت دے دی جائے گی کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی شعبہ منتخب کر لیں۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری ضمانت بھی منظور ہو گئی تھی۔ میں جیل سے باہر آ گئی تو ایک دن فیکٹری کی مالکن نے میرے گھر آ کر مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں بے قصور ہوں۔ اب میں پھر سے فیکٹری میں ملازمت کرنے لگی ہوں، مگر مالکی نے مجھے سپروائزر بنا دیا ہے۔ تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ میں اپنی ساری تنخواہ امی کے ہاتھ پر لے جا کر رکھ دیتی ہوں۔ ہمارے گھر میں ہر چیز کی ریل بل ہو گئی ہے۔ آج کی کہانی سننے کا شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔